الصلاة خير من النوم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، ان یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے متاثر ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں متاثر ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، ہمیں آئیڈیل حضور کی زندگی کو بنانا ہے، ہمارے لیے نمونہ حضور کی سیرت ہے۔ یہود و نصارہ کے فیشن، ان کے لباس سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہم اگر سنت پر عمل کرتے ہیں اور کوئی شخص سنت پر عمل کرنے والا نہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر اگر احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، سنت بھرے لباس، سنت بھرے چہرے کے ساتھ ہم اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں آتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ عطا فرمائے۔ سب سے بہتر کلچر اسلامی کلچر ہے، اور کوئی کلچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کاش ایسا ذہن ہو جائے اور ہم اتنے احساس کمتری سے باہر آ جائیں، ہمارا ایک ذہن یہ بن جائے کہ جو ہمارا لباس ہے، جو ہماری سنتیں ہیں حضور کی، وہی یقیناً سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ فیشن کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فیشن کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں میڈیا نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم اس میں بہت اچھے لگتے ہو، اپنا خیال بنایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو سب سے اچھا لباس، سب سے اچھی تہذیب قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تہذیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، اس کی ناک بالکل صحیح تھی جیسے ہماری ناک ہوتی ہے۔ وہ ایک بستی میں گیا، اتفاق کی بات ہے وہاں کی جو نسل تھی، سب لوگوں کی ناکیں جو ہیں، ناک جو ہے وہ ٹیڑھی تھی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی ناک کا مذاق اڑانے لگے۔ تو یہ چونکہ سمجھتا تھا کہ صحیح تو میری ناک ہے، تو اس نے ان کے مذاق کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ارے تم نادان ہو، ہنسنا تو مجھے چاہیے، تم میرے اوپر ہنستے ہو۔ تو ایسا ہی حال مسلمانوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں سے دور ہے تو حقیقت میں تو اس پر ہنسنا چاہیے۔ چلے ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے، اسے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن کم از کم خود تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کی اذان دیتے ہو، نماز کے لیے ندا دیتے ہو، تو اذان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود میں اسے اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا تم دوستی کرو گے؟ ہم ذرا سوچیں کہ اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، کافر کو دوست بناتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کا بے ادب ہو تو دوستی ہم اس سے نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کے بے ادب ہے، ہمارے رسول کے بے ادب ہے، ہمارے قرآن کے بے ادب ہے، ہمارے صحابہ کرام اور اولیاء کے بے ادب ہے، ان بے ادبوں سے کیا دوستی کرنی؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ کافر قوم عقل نہیں رکھتی، اسی لیے دین کا مذاق اڑاتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی کہ ہمارے تم دشمن ہو گئے؟ الا، مگر یہی بات بری لگی ہے، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے
جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے۔ حقیقت دیکھا جائے تو عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کو ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں خبر دوں اللہ کے نزدیک سب سے برا ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ من لعنہ اللہ، وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، اس کا حشر سب سے برا ہوگا۔ وغضب علیہ، اور اللہ نے اس پر غضب فرمایا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بنی اسرائیل میں کئی لوگوں پر اس طرح کا عذاب آیا۔ وعبد الطاغوت، اور وہ شخص سب سے برا ہے کہ جس نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی فرما برداری کی، اس کا کہنا مانا۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ سب سے بدتر جگہ میں ہوں گے، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سب سے زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے مسلمانوں جب یہ یہودی تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس آئے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تمہارے پاس سے نکلے تو کفر کے ساتھ ہی نکلے۔ یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں، یہ دل سے مومن نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان یہودیوں، ان عیسائیوں کو تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ میں اور ظلم و زیادتی میں بہت دوڑ لگاتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، گناہ میں کوششیں کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ حرام کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے محبت اور ان سے دوستی کا مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہودی اور عیسائیوں کے پادریوں کی اور جوگیوں کا، جہاں تک حال ہے، جو چرچوں میں اور گرجوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، تو فرمایا وہ خود بھی گناہوں میں ملوث ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے نہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب پادری انہیں گناہ کی بات کہنے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور انہیں حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی علماء اسلام کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج جو علماء کے خلاف میڈیا سے الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں اور نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی وجہ ان کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے کہ جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں، اور جو مسلمان ہو، سمجھتا بھی ہو، اور وہ سچی بات نہ کہے، حق کا اظہار نہ کرے، تو وہ خود بھی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم حق بات ضرور کریں، چاہے کسی کو بری لگے چاہے کسی کو اچھی لگے، ہم حق کو نہ چھپائیں، سچی بات کہیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور ظن غالب یہ ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا، تو ہمیں سمجھانا واجب اور ضروری ہے، اگر نہ سمجھائے تو ہماری پکڑ ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ اتنی محنت نہیں کرتے،
اور کہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں یہی کافی ہے. ہم پر دو فرض ہیں، اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے. تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے لوگ گناہ سے اور حرام کھانے سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون، جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بے ادبیاں کی، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہوگا وہ اللہ کی بھی بے ادبی کر ہی دے گا، کیونکہ جس کے دل میں محبت رسول نہیں اس کے دل میں محبت الہی بھی نہیں آ سکتی. تو یہودیوں نے اللہ کی بے ادبی کی اور وہ بولے اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہودیوں نے حضور کا انکار کیا تو ان پر قحط سالی مسلط ہو گئی اور یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے. تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو دے رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، یعنی اب ہمیں دیتا نہیں ہے. جب انہوں نے اللہ کی توہین کی، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرمانے والا ہے، کنجوس تو تم ہو. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. دنیا میں سب سے بڑے کنجوس تو یہی ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے غلط بات کہی اس کے بدلے میں ان پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان، نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرما رہا ہے. یہ ہاتھ کا پھیلنا، ہاتھ کا تنگ ہونا، ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہوتا ہے، میرے ہاتھ تنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری روزی میں تنگی ہے. اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب خزانے لٹا رہا ہے. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، اسے کوئی روکنے والا اور پوچھنے والا نہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی بند کر دی ہے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو تو ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جب انہوں نے اس طرح کی بے ادبیاں کی تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کے مفہوم اور ترجمے کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر ایک پیالہ ہو، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ہو، گندگی ہو، آپ تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو بتائیے یہ پورے کا پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ پیالے میں نیچے گندگی تھی لیکن اب دودھ ڈالنے سے دودھ بھی ناپاک ہو گیا اور پورا پیالہ گندا ہو گیا. تو ایسے ہی جن کے دلوں میں گندگی ہے وہ قرآن سن کر بھی اور گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ دل کا بغض اور دل کی گندگی انہیں قرآن سے ہدایت نہیں دیتی. اور جس پر اللہ کا غضب ہو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے. تو فرمایا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن سن کر یہودی اور کافروں مشرکوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے درمیان قیامت تک ہم نے دشمنی اور بغض کو رکھ دیا. یہ کئی مرتبہ بات گزر چکی کہ یہودیوں میں آپس میں بھی فرقے ہیں، عیسائیوں میں آپس میں فرقے ہیں، اور خود یہودی اور عیسائیوں کا آپس میں بہت بڑا تنازع ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں یہ متحد نظر آتے ہیں تو صرف اسلام کے خلاف کہ وہ مسلمانوں کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں
اور مسلمانوں میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالی اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہودی مسلمانوں کو کفار سے، عیسائیوں سے لڑانے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج بھی یہودی وہی سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی، مسلمان ہندو، ان کی مزید لڑائیاں ہوں اور یہ لڑ لڑ کر کمزور ہوں، اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو۔ تو یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ یہودی زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایمان اور تقوی کی برکت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب توریت اور انجیل کو ماننے والے ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور ہم ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں عیش کے باغات میں ضرور بضرور ہم انہیں داخل فرماتے۔ دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ کافر اگر ایمان اور تقوی اختیار کر لے تو یہ برکتیں اسے مل جاتی ہیں۔ تو جو ہے ہی مسلمان، اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر لے، اسے کیسی کیسی برکتیں ملیں گی۔ مزید سماعت کیجیے ایمان اور تقوی کی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر اہل کتاب توریت اور انجیل پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لاتے اور عمل کرتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا حکم ہے، تو وہ حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے، حضور پر ایمان لاتے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنی ٹانگوں کے نیچے سے۔ مراد یہ ہے خوب بارشیں ہوتی، خوب نعمتیں ان پر برستی، زمین خوب ہریالی ہو جاتی، آفات و بلیات سے وہ بچتے، لیکن انہوں نے ایمان اور تقوی کو اختیار نہ کیا۔ اگر مسلمان آفات و بلیات سے بچنا چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو یہ برکتیں ملیں گی۔ اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے، اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، تو یقیناً اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، توریت انجیل کے ماننے والوں میں سے کچھ معتدل لوگ ہیں، کچھ لوگ واقعی توریت اور انجیل پر ایمان لائے تھے، جب انہیں نبی آخر الزماں کی اطلاع ملی تو وہ حضور پر بھی ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی ایسے ہیں کہ وہ توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ اور کئی یہودی، کئی عیسائی، خصوصاً عیسائیوں میں زیادہ رجحان ہے، بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ایسی ہے جو پہلے عیسائی تھے، لیکن جب ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی گئی انہوں نے غور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔